بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 148 ہے۔ اس کا موضوع ہے المتعدی الی مفعولین اصلہما مبتدا و خبر۔ لیکن ظنّا و اخواتها، ظنّا اور اس کی بہنیں، یہ افعال ناسخہ ہیں۔ جب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو دونوں کا اصل حکم منسوخ کر کے ان کو منسوب کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ اس فعل کے دو مفعول ہوں۔ اچھا، مثال دیکھیے، جملہ اسمیہ ہے محمد مجتہد، مبتدا اور خبر، محمد مبتدا اور مجتہد خبر۔ اسی طرح سے دوسری مثالیں ہیں الکافران ظالمان، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ المسلمون مفلحون، البنات عالمات، اخوک ذو مال، یہ سارے جملہ اسمیہ ہیں، دو الفاظ پر مشتمل ہیں اور اس میں ایک مبتدا ہے اور دوسرا لفظ جو ہے اس کی خبر ہے۔ اب اس پہ ہم ظنّا کو داخل کرتے ہیں، تو ظنّا کے داخل ہونے کے بعد اب کیا صورتحال بنے گی؟ پہلا جملہ ظننت محمدا مجتہدا، دوسرے جملے پر جب داخل کیا ظننت الکافرین ظالمین، دوسرے جملے پر جب داخل کیا تو یہ ہو گیا ظننت الکافرین ظالمین۔ پھر المسلمون مفلحون پر جب داخل کیا ظنّا کو تو ظننت المسلمین مفلحین۔ البنات عالمات پہ داخل کیا تو ظننت البنات عالمات۔ اس طرح سے آخری جملہ ظننت اخاک ذا مال۔ اب یہاں دیکھیے، یہ جیسے محمد مبتدا ہے اور مجتہد اس کی خبر ہے، جب ظنّا اس پہ داخل ہوا تو یہ محمدن تبدیل ہو گیا، محمدن تبدیل ہو گیا محمدن میں، اور مجتہد تبدیل ہو گیا مجتہدن میں۔ یہ ظنّا کا مفعول نمبر اول ہے اور یہ مفعول نمبر ثانی ہے۔ تو اوپر یہ جو بیان کیا وہ یہی ہے کہ افعال ناسخہ جب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو ان دونوں کا اصل حکم منسوخ کر کے ان کو منسوب کر دیتے ہیں۔ تو مبتدا اور خبر کا جو اصل حکم ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ تو اس نے ان کے اصل حکم کو منسوخ کر دیا ظنّا نے، اور ان کو منسوب کر دیا، گویا اب یہ اس فعل کے دو مفعول ہوں، جیسے مفعول نمبر 1 یہ محمدن اور اس طرح سے مجتہدن۔ ان ساروں میں جو ہے جتنی بھی مثالیں ہیں ان سب میں یہی عمل ہوا ہے۔ اچھا، تو اب یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے المتعدی الی مفعولین اصلہما مبتدا و خبر، تو ایسے متعدی الفاظ جن کے معنی کی تکمیل کے لیے دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جو دراصل مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فعل دو قسم کے ہوتے ہیں، لازم اور متعدی۔ لازم کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے، متعدی میں
معنی مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، تو بعض دفعہ ایک مفعول کی اور بعض دفعہ دو مفعول اور اس سے زیادہ بھی۔ تو یہ جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ایسے افعال کے بارے میں ہے جس کے دو مفعول ہیں، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ اصل میں یہ جو دو مفعول ہیں وہ مبتدا اور خبر ہیں، جو ان افعال کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کے مفعول بن گئے ہیں۔ دیکھیے مثال، ظن الطالب الامتحان سہلا، ظن فعل ہے، الطالب اس کا فاعل ہے، اور الامتحان مفعول اول اور سہلا مفعول ثانی۔ طالب علم نے گمان کیا کہ امتحان آسان ہے۔ اب یہ دیکھیے ظن اور الطالب، اس کو ہم اگر ختم کر دیتے ہیں یعنی ظن کو ہٹا دیتے ہیں تو کیا بچے گا؟ الامتحان سہلا، لیکن یہ ظن کی وجہ سے یہ اس کا اعراب تبدیل ہوا تھا، تو یہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا، یہ ہے الامتحان سہلا۔ تو الامتحان اس میں مبتدا اور سہل اس کی خبر۔ تو یہ ہے دراصل اصل، یہ جو موضوع جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس کا یہ ہے اصل مقصد کہ اس کے جو دو مفعول ہوتے ہیں متعدی کے، وہ اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ظن اور اس کی بہنیں جو ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، الرجحان، الیقین اور التحویل۔ الرجحان میں ظن، حسبہ، زعم، قال اور عدہ، یہ افعال اس میں آتے ہیں۔ الرجحان کیا ہے؟ ترجیح، الیقین علی شک، یعنی گمان جو ہے اس میں آدھا جو ہے وہ سمجھو 50% شک ہے کسی بات میں اور 50% یقین ہے، گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے کہ شاید مطلب ہے کہ یہ بات ہے، شاید وہ بات ہے، لیکن جب اس کا گمان شک سے تھوڑا کم ہو کے یقین کی طرف بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر الرجحان میں آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو افعال ہیں وہ الرجحان میں آ گئے، یعنی 50% سے زیادہ یقین کی سائڈ پہ چلے گئے۔ اور الیقین تو یقین تو ہے ہی، اس میں جو افعال ہیں وہ رعا، وجدہ، علیمہ، الفا اور درا، یقین اور اعتقاد، یعنی جس میں پکی بات ہو، اس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو۔ اور تیسری قسم ہے التحویل، اس میں ہے الفاظ سیرہ، اتخذا، جعلا، ردہ اور ترکا۔ التحویل سے کیا مراد ہے؟ تحویل شیء من حال الی حال، ایک کسی شے کا ایک حال سے دوسری حال میں منتقل ہونا، یہ تحویل کہلاتا ہے۔ مثالیں جب آئیں گی تو پھر آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ افعال رجحان کو دیکھتے ہیں۔ مثال ہے اس کی ظن، ظنت طائرۃ السماء صافیۃ، پرندے نے گمان کیا کہ آسمان صاف ہے۔ اب اس میں ایکچولی یہ السماء اصل میں کیا تھا؟ السماء صافیۃ، مفعول اول اور یہ مفعول ثانی، لیکن اصل جو تھا اس کا، یعنی اس کو ہم ختم کر دیں اگر ظن الطائرہ کو، تو یہ السماء صافیۃ، یعنی یہ مبتدا اور صافیۃ خبر ہے۔ یہ جو ہمارا اصل موضوع ہے اسی کی مطابقت سے۔ دوسری مثال دیکھیں، زعم الرجل الطفل قویا، مرد نے گمان کیا کہ لڑکا قوی ہے، بچہ قوی ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں
الطفلہ مفعول اول ہے زعما کا، اور قویًا مفعول ثانی ہے، اور اصل اس کا کیا تھا؟ الطفل قوی، یعنی مبتدا اور خبر۔ تیسری مثال دیکھیں، حسب القاضی المجرمہ مذنباً، تو المجرمہ مفعول اول ہے اور مذنباً مفعول ثانی ہے۔ یہ بھی اصل ہے اس کا المجرم مذنب، اور یہ مبتدا المجرم اور مذنب خبر۔ افعال یقین کی مثالیں دیکھیں، علمت الطفل صادقا، تو الطفل مفعول اول ہے، صادقا مفعول ثانی ہے۔ اس طرح سے جس کا اصل تھا وہ یہ ہے الطفل صادق، یعنی مبتدا اور خبر۔ اس طرح سے رعا الطالب العلم نورا، اس میں العلم مفعول اول ہے، نورا مفعول ثانی ہے، اور اصل ہے اس کا العلم نور، العلم مبتدا اور نور اس کی خبر۔ پھر مثال ہے وجد الرجل الدین یسرا، اس میں الدین مفعول اول اور یسرا مفعول ثانی، اصل ہے اس کا الدین یسر، اور یہ ہے مبتدا اور خبر۔ افعال تحویل کی مثالیں دیکھیے، وجعلنا النہار معاشا، النہار اس میں مفعول اول ہے اور معاشا مفعول ثانی ہے، اور اس کا اصل ہے النہار معاش، یعنی مبتدا اور خبر۔ پھر سیرا النجار الخشب بابا، اس میں الخشب مفعول اول ہے اور بابن جو ہے مفعول ثانی ہے، اس کا اصل جو ہے الخشب بابن۔ اچھا، اس میں دیکھیں یہ ایک حالت تھی الخشبہ لکڑی، اس حالت کو تبدیل کیا دروازے میں، تاکہ وہ بھی لکڑی ہے لیکن اس کی حیت تبدیل ہو گئی ہے۔ الخشب مبتدا اور بابن اس کی خبر ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیمہ اس میں مفعول اول ہے اور خلیلہ مفعول ثانی ہے، اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو خلیلہ، یعنی ابراہیم سے وہ دوست میں منتقل ہو گئے، اور اس کا اصل ہے ابراہیم خلیل، یہ مبتدا ہے ابراہیم اور خلیل اس کی خبر ہے، یہ اصل ہے اس کا۔ اس کی مزید مثالیں دیکھیے، وما اظن الساعة قائمة، بالکل اسی طرح سے پیٹرن ہے، الساعة مفعول اول، قائمة مفعول ثانی، میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، جاہل نے ان کو غنی گمان کیا۔ خلت البستان مثمرۃ، یعنی خالہ یہاں پہ وجدہ کے معنی میں آیا ہے، میں نے باغ پایا، باغ کو پھلدار، تو وہی پیٹرن چل رہا ہے۔ دیکھیں یہ مفعول اول اور مفعول ثانی، زعمتنی شیخا ولست بشیخ، یہاں پہ مفعول اول جو ہے یہ یا متکلم ہے اور شیخن مفعول ثانی ہے، تو نے مجھے بوڑھا گمان کیا جبکہ میں بوڑھا نہیں۔
اچھا، پھر مثال ہے علمت الشدائد مہذبۃ للنفوس. یہاں بھی دیکھیں گے فعل فاعل علمت، الشدائد مفعول اول اور مہذبۃ مفعول ثانی. میں نے مشکلات کو نرم پایا لوگوں کے لیے. اس طرح سے مثال ہے انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک وہ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا. پھر مثال دیکھیں فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر آگے بھی اس کے جملہ ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں، یہاں بھی دیکھیں دو مفعول ہیں، ایک ہن اور دوسرا مومنات. پھر مثال دیکھیے انا وجدناہ صابرا، یہاں بھی ایک ہو جو ہے ایک مفعول ہے اور دوسرا مفعول ہے صابرا، بے شک ہم نے ان کو صابر پایا. یہ جو وجدنا میں یہ نہ ہے یہ فاعل ہے اس کا. اچھا، پھر دیکھیے سیر الخباز الدقیقہ خبزا، بنا دیا نان بائی نے آٹے کو روٹی. یہ سیرہ افعال تحویل میں سے ہے، یعنی اس کی حیت تبدیل کر دی. اس کا ایک حال تھا آٹا، اور اس سے پھر وہ روٹی بنا دی، روٹی میں وہ کنورٹ ہو گیا. فَجْعَلْنَاهَا حَصِیدًا، اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. اس میں جو ریڈ کلر سے دیے ہوئے ہیں وہ مفعول ہے. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہاں پہ یہ کم اور کفارا یہ دو مفعول ہیں، کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائے. اچھا، مفعول اول ضمیر متصل بھی آ سکتا ہے، جیسے آ کا یا نا. اس کی مثال دیکھیں حسبہ المعلم طالبا ذکیا. اب اس میں ایک مفعول یہ ہے، یہ متصل ہے، اور دوسرا یہ طالباً مفعول ہے، اور اس کا جو اصل ہے ہوا طالب ذکی. پھر مثال دیکھیے علمت کا مجتہدن، یہ کاف ایک مفعول ہے، یہ متصل ہے، اور مجتہدن دوسرا مفعول ہے. اس کا اصل ہے انت مجتہد. پھر ہے وجدنی صادقا، یا متکلم ایک مفعول ہے اور دوسرا مفعول صادقا ہے. اصل ہے انا صادق. پھر ہے یہ اس میں ٹائپنگ کی مسٹیک ہوئی ہے، تو یہ ہوگا جعلنا، بنایا اللہ نے ان کو. اس کا اصل ہے نحن خلفاء. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.